آواز سن رہے ہیں وہ قریب میرے پاس تشریف لے آئے. الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتبع في الأقوال والأفعال والأحوال وعلى آله وأصحابه التابعين لهم في كل حال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسوله النبي الكريم. محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. کسی کے محبت کا انداز نرالا ہے، کسی کی محبت کا انداز انوکھا ہے، اور کسی کی محبت کا انداز پائیدار ہے، اور کسی کی محبت کا انداز قابل گرفت ہے. ماں باپ کی محبت کرنے کا اولاد سے اپنا طریقہ ہے، لیکن ماں باپ کی محبت کہلاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوست کی دوسرے دوست سے محبت ماں باپ والی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کے انداز مختلف ہیں، محبت کرنے والے مختلف ہیں، جن سے محبت کی جا رہی ہے وہ لوگ خود مختلف ہیں. انسان کو جب اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو ایک عہد کے ساتھ بھیجا کہ دیکھو دنیا کے اندر جا کر مجھے بھول نہ جانا. ہم اللہ کی محبت کا بھرم رکھ کر اس دنیا کے اندر آئے. میرے اور آپ کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے مسلمان کا، ایمان کا، اور اللہ فرماتے کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کی محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا ایمان والے کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کو وقتی طور پر کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے. ممکن ہے ایمان والا لیکن محبت اس کو گاڑی سے ہے، اس کو محبت پیسوں سے ہے، اس کو محبت اپنے عزیز سے ہے، اس کو محبت اپنے دوست سے. یہ سب محبتیں مطلوب ہیں. شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم پیسے سے محبت نہ کرو، دنیا سے محبت نہ کرو. شریعت نے منع نہیں. ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ تمہارے اوپر لیبل لگا ہے ایمان کا، تم ہو اللہ کے ایمان والے بندے، تو تمہاری محبت ان تمام چیزوں کے اندر اللہ سے سب سے زیادہ ہو. اگر ہم مردم شماری والے مسلمان ہیں تو بس نام کے اندر ہمارا مسلمان کے اندر نام لکھا ہو، عبد الرحمن مسلمان، محمد سعد مسلمان. اگر تو ہم مردم شماری کے مسلمان ہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں. پھر ہم جس سے چاہے محبت کریں، اللہ سے محبت کم کریں، دنیا سے محبت زیادہ کریں، قرآن سے محبت کم کریں، گاڑی سے بنگلے کوٹھی سے محبت زیادہ کریں، کوئی غلط نہیں. لیکن اگر واقعات ایمان میرے اور آپ کے دل میں حقیقت کے ساتھ آیا ہوا ہے تو اللہ سے محبت ان تمام چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ ایمان والوں کی محبت تو اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ. تو یہ نہیں کہ ایمان والے کو محبت نہیں ہوتی، محبت تو ایمان والے کو بھی ہوتی ہے. چنانچہ کبھی یہی ایمان والا محبت کرتا ہے. محبت کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ محبت کرنے والے کو کسی لڑکی سے ہی محبت ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ محبت کرنے والے کو صرف پیسوں سے ہی محبت ہو. کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے. موبائل سے محبت ہے،
ایسی محبت ہے کہ نماز سے غفلت ہو رہی، موبائل کے اندر بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا لیکن نماز چھوڑ گئی، معلوم ہوا کہ موبائل سے محبت زیادہ ہے۔ تو محبت تو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ اب جب محبت کسی بھی چیز سے ہوتی ہے تو اس کا پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان اس کے لیے خدمت کرتا ہے۔ مثال سمجھ لیں، ایک عاشق کو کسی معشوق سے محبت ہے تو وہ عاشق اپنے معشوق کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے آداب بجا لاتا ہے۔ کہیں اس کو پانی کا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے، وہ پہلے اس کو پانی رکھ دیتا ہے۔ اس کو کھانے کا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت ایسی بہترین اور نمایاں ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اس کو کھانا لا کر دے دیتا ہے۔ یہ محبت جسمانی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب مان نہیں رہا، ہاں نہیں بول رہا، میں تو محبت میں محبت کر رہا ہوں لیکن وہ مان نہیں رہا، اب وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر محبت اس سے لے کر آگے محبت لے کر جاتا ہے، وہ اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ اس پر پیسے نچھاور کرتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے۔ کمانا ہے 30-35 ہزار روپے لیکن 10,000 روپے اس کو دے رہا ہے، کیوں بھائی؟ محبت ہے۔ لیکن محبوب پھر بھی نہیں مان رہا، معشوق پھر بھی نہیں مان رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ محبوب کوئی لڑکی یا عورت کی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ معشوق کوئی لڑکی یا محبت کسی عورت سے ہی ہو رہی ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، موبائل سے، گاڑی سے، گھر سے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی سے محبت ہے وہ اللہ کے علاوہ محبت ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میں جسمانی کام بھی کر رہا ہوں، نہیں مان رہا، پیسے نچھاور کر رہا ہوں تو بھی نہیں مان رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرا معشوق آتا جاتا کیسے ہے، وہ پہنتا کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے۔ وہ ایک معشوق کے بارے میں ہے کہ جب اس نے عشق شروع کیا تو کہنے لگا امر علی الدیار دیار لیلا، اس کی معشوقہ کا نام تھا لیلا۔ تو کہنے لگا کہ میں تو لیلا کے گھر کے آس پاس سے گزرتا ہوں، وقبل ذل جدار وذل جدار، کبھی اس کی محبت کے اندر اس کی گھر کی دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس کے گھر کی دوسری دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغف قلبی، لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے گھر سے محبت ہے، نہیں، گھر سے محبت نہیں ہے۔ ولکن حب من سکن الدیار، مجھے تو محبت اس سے جو گھر کے اندر رہتا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے گھر کے آس پاس چکر لگا رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے میرا معشوق، میرا محبوب راضی ہو جائے، وہ پھر بھی راضی نہیں ہو۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے اب میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اب جان دیں۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے بچے کو منع کیا کسی کام سے کھیلنے کا، موبائل پر وہ زیادہ بیٹھتا ہو۔ اس نے کہا ابا اگر آپ نے مجھے آئندہ روکا تو میں گھر میں کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اپنے معشوق کے لیے کیا کہتا ہے، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، لیکن معشوق پھر بھی نہیں مانا۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، بولتا ہے اب میرا یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ اب اگر میرا محبوب، میرا معشوق اب بھی راضی نہیں ہوگا تو بس مجھے اب اس گھر سے نہیں ہوگا۔ اس ساری تمہید کے بعد مسلمان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جسمانی محبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ میں آپ کی کمر کے اوپر ایک زوردار مکہ لگا دوں شاید آپ برداشت کر لیں، سینے پر تھپڑ لگا دوں شاید برداشت کر لیں، لیکن چہرے پر ہلکا سا قریب آؤں گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی چہرے کو آ گیا، کیونکہ انسان کے پورے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ اور میں اور آپ 2 رکعت والی نماز میں 4 دفعہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے زمین پہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ ہے جسمانی محبت کہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھے راضی رکھنے کے لیے کبھی کھڑا ہے اے اللہ میں تجھ سے بڑی ہوں، کبھی رکوع کے اندر جا کے اللہ سے محبت کے کام، کبھی اپنی یہ پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے کہ میرے اللہ تم مجھ سے راضی ہے۔ اب بھی لگ رہا کہ اللہ راضی نہیں ہو رہا، اب تو زکات دینا ہے، پیسے نچھاور کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات دیتا ہے کہ میرے مولا تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب بھی اگر تم مجھ سے راضی نہ ہوا تو میرا کیا بنے؟ میرا تو خسارہ ہو جائے، میری تو دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں، اگر اللہ کو ناراض نہ راضی نہ ہو۔
اب وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اب بھی اللہ راضی نہیں ہو رہا، تو وہ ان پیسوں کو جمع کر کر کہاں جاتا ہے؟ خرچے بیت اللہ میں۔ وہ اللہ کے گھر کے ساتھ چکر ملنگوں کی طرح لگا رہا ہے۔ لباس کاٹن کا کپڑا پہننے والے نے بھی احرام پہنا ہوا، اور کسی غریب آدمی جو نارمل کپڑا پہنتا تھا اس نے بھی احرام پہنا ہوا۔ احرام کی تو بغیر سلی ہوئی سفید چادریں پہن کر اور صرف کے گھر کے پاس ساتھ چکر لگا، اے اللہ تو راضی، اے اللہ تو راضی۔ پھر مینا میں جا کر دوڑ دوڑ کر، عرفات میں جا کر چل چل کر، سعی کے اندر ساتھ ساتھ چکر دوڑ دوڑ کر اللہ سے بس راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بھی لگ رہا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کھانا بھی بند، تیرے لیے پینا بھی بند، کھانا حلال تھا، حلال کا کھانا بند کر دیا، پینا تو نے حلال رکھا تھا، پینا بھی بند کر دیا، حرام تو چھوڑ ہی دیا، حلال بھی چھوڑ دیا تیرے لیے، بس اللہ تو راضی ہو۔ روزہ رکھ کر اللہ کو منانے کی کوشش کر۔ اب بھی اگر کہیں لگ رہا کہ میرا رب شاید مجھ سے راضی نہ ہو، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعتکاف کی سنت دی۔ اب یہ مومن بندہ اللہ سے اپنی محبت جتانے کے لیے اس کے در کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو میرا اس گھر سے اٹھوں گا اس وقت جب میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، جب تو میرے تو جائزہ کے اندر مجھے اس پروانہ دے گا کہ اے معتکف تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں یہاں سے تیرا گھر چھوڑ کر جاؤں گا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ 9 دن کے لیے 10 دن کے لیے اس گھر کے اندر بیٹھ گیا، نہانے کو برداشت کر رہا، بیت الخلا کو برداشت کر رہا، گھر کے اندر وسائل اچھے تھے ان کو برداشت کر رہا، لیکن کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بھئی ایمان والوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہے نا۔ اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا بستر چھوڑ دیا، اپنا تکیہ چھوڑ دیا، اپنا کاروبار ملازمت تجارت چھوڑ دی، رب کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی روح، یہ ہے اعتکاف کا مقصد، یہ ہے اعتکاف کا پس منظر۔ اعتکاف صرف وقت کی قربانی کا نام نہیں ہے، اعتکاف صرف وسائل کی قربانی کا نام نہیں ہے، اعتکاف اس بات کا نام ہے کہ اپنے آپ کو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے چھوڑ چھاڑ کر بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ کے دربار میں خیمہ لگاؤ، شامیانہ لگاؤ، اور رب کی جو رحمتیں رمضان میں کروڑوں برس رہی ہے اس کو لینے والے بن جاؤ۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ صرف وقت اور وسائل کی قربانی اعتکاف نہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر تو رحمتیں، اللہ کی عافیتیں اس کے خزانوں سے بے دھڑک نکل رہی ہے۔ بس رب کا فرمان ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی ماننے والا؟ یہ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کے اندر ایک کشش ڈال دیتا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے اندر عام نمازوں میں کتنا رش ہوتا ہے اور رمضان میں کتنا رش ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت اس مہینے میں نیکی کے اندر ایسی مقناطیسی کشش ڈالتے ہیں کہ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی نماز کی طرف پیدا ہو جاتی ہے، نماز کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ عام نمازوں، عام دنوں میں نمازیں چھوڑنے والا اعتکاف میں بیٹھ کر صف اول کا نمازی بن جاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے نیکیوں کی کشش کو بڑھا دیا۔ یہ ایسی مقناطیس کی طرح مجھے اور آپ کو کھینچے گی اور عبادت کے قریب لے آئے گی۔ اب عبادت کرنا یہ نفس اور ضمیر کے اوپر پاؤں رکھ کر میرا اور آپ کرنا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیاطین کے دروازے بالکل بند، شیطان کو جہنم میں بند کر دیا جائے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا۔ لیکن گناہ تو رمضان میں ہم پھر بھی کرتے ہیں، گناہ تو رمضان میں پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو پورے 11 مہینے کے اندر ہم بار بار یہ کہتے ہیں نا، گناہ تو شیطان کروا دیتا ہے، اللہ اس مہینے میں میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر سب شیطان ہی کر رہا ہے نا تو رمضان میں شیطان کدھر ہے؟ رمضان میں تو شیطان بند ہے، حدیث سے ثابت ہے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو، کیوں؟ معلوم ہوا کہ شیطان سے بڑھ کر ایک شیطان تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے، وہ ہے تمہارا نفس۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو
کو تمہارے نفس سے ڈراتا ہے، جس طریقے سے شیطان کے بارے میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے کہ نہیں؟ جب دشمن ہے تو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن مان کر اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کا تو کام نہیں ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان کو اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ بھائی تاکہ سب جہنمی بن جائیں۔ تو شیطان کا تو کام یہی ہے، لیکن جو میرے اور آپ کے اندر ایک نفس ہے، ضمیر ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ گناہ میں اور آپ رمضان میں اس لیے بھی کر رہے ہیں، گناہ میں اور آپ رمضان میں اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ سارے گناہ شیطان نہیں کروا رہا، کچھ میری اور آپ کے کارنامے بھی، کچھ میری اور آپ کی کارستانیاں بھی ہیں۔ پھر شیطان نے 11 مہینے تو ہم پر محنت کی ہے نا بھائی، 11 مہینے تو شیطان میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ جو 11 مہینے کی شیطان کی محنت ہے، اس کے کچھ اثرات ضمیر اور نفس کے اندر رہ جاتے ہیں، جو رمضان کے اندر بھی میرا اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کہیں نہ کہیں کبھی کسی کی غیبت کر کے، کبھی کسی کا دل توڑ کے، کبھی مسلمان کی عزت نفس مجروح کر کے، کبھی کسی مسلمان کو کم کر کے، کبھی معاملات کے اندر کسی کو ناراض کر کے، کبھی اللہ کی حقوق توڑ کر وہ میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان بند ہوگی، شیطان بند ہوگی لیکن 11 مہینے کی محنت اس کی زندہ ہے، اس کے کچھ نکات نقطے میرے دل پر پڑے ہوئے ہیں جو مزید آلود کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نفس کی بات کرتا ہے تو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ دنیا کا ایک رواج ہے کہ عموماً قسم کھاتے ہیں تو بات کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ کاروباری جب قسم کھا کر کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں اتنے ہی دوں گا، تو سامنے والا کہا کیا کہتا ہے یار اس نے تو قسم کھا لی، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مسلمان بندوں کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ میری اور آپ کی دل جوئی کے لیے، میرے اور آپ کو تحقیقت پیدا کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک جائے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اس کے سدھارنے والے کی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اتنی قسمیں کھا کر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اس نفس کے اندر اللہ نے خود گناہ بھی رکھا ہے، اس نفس کے اندر اللہ نے خود اطاعت بھی رکھی، لیکن اللہ نے فجور کو پہلے ذکر کیا، گناہ کو پہلے ذکر کیا۔ ہر انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نیکی کرنے سے زیادہ ہے، ہر انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نیکی کرنے سے زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مادہ زیادہ ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اور پھر بھی مسلمان بندہ نفس اور ضمیر کی شیطان کی بات کو روک کر اللہ کا حکم بجا لاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکا، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیاب۔ کامیابی کا ایک معیار میں نے چنا ہوا، کس کے پاس کتنا سرمایہ ہو کامیاب، کس کے پاس کیسا کاروبار ہو کامیاب، کس کے پاس کیسی سرمایہ کاری ہو کامیاب، لیکن ایک کامیابی کا معیار اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، بتانے والا اللہ خود ہے، بتا قرآن میں رہا قد افلح من زکا، کہ جو نفس کو گناہوں سے روک کر نیکی پر لائے گا یہ ہے کامیاب۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عافیتیں، وسعتیں، اتنی رحمتیں بہ رہی ہیں، اب بھی اگر کوئی مسلمان دور ہو جائے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ سے کہ ممبر کے قریب ہو، سارے صحابہ ممبر کے قریب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ہم تو آپ کو مستقل دیکھتے ہیں،
آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، آج ایسا کیا ہوا کہ پہلی سیڑھی پر چڑھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھا تو کہا آمین۔ خدا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کر سکا۔ کیا بددعا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ بددعا دینے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے سب سے پاکیزہ مقرب فرشتے۔ بددعا کے جملے ادا کہاں پر ہو رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے ممبر پر ہو رہے ہیں۔ کس مجلس میں ہو رہے ہیں؟ وحی الہی کی مجلس ہے، صحابہ امت کے شہزادے مقدس ہستیاں سامنے بیٹھی ہیں۔ کس کے سامنے ہو رہے ہیں؟ نبی کے سامنے ادا ہو رہے ہیں۔ اور کیا رہے اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، ان کی تو رحمتیں اپنی جگہ، ان کی مہربانی اپنی جگہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرمایا۔ اب بتائیے ایسی بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ ایسی بددعا کے قبول ہونے میں کیا شک جس میں بددعا دینے والا جبرائیل امین، مجلس مسجد نبوی کی، وحی الہی کی مجلس، امت کی مقدس ہستیاں، امت کے شہزادے صحابہ موجود، اور آمین کہنے والے اللہ کے نبی خود۔ اور یہ وہ اللہ کے نبی جس کو رؤوف الرحیم کہا، انتہائی نرم دل، انتہائی امت پر مہربان، لیکن اس بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب بھی اگر رمضان کا مہینہ جو گزرا جا رہا ہے اور میں اور آپ اپنی مغفرت کا سامان نہ کروا سکے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر بیٹھ کر بھی ہم اللہ سے رو دھو کر اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ یہ بددعا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کتنے رمضان ایسے گزر گئے، ہم نے تو پتا نہیں رمضان میں کیا کچھ کام کیے، کیا کیا گناہ کیے، آج تک تو بددعا ہی ہے، ہم تو بیٹھے ہیں مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہیں، دنیا میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، بددعا تو حضور نے نہیں لگی تو آج تک نہیں۔ میرے بھائی ایک بددعا تو وہ ہوا کرتی تھی جو اس سے پہلی امتوں پر آتی تھی، یہ وہ بددعا ہوتی تھی کہ انسان سفر ہستی سے بڑھ جاتا تھا، یہ وہ بددعا ہوتی تھی کہ سمندر کی لہروں اور موجوں میں طغیانیاں آتی تھی، پورے پورے قریے بستی اور ملکوں کو بہا لے جاتی تھی۔ ایک بددعا کو ہوتی تھی زمین کھلتی تھی، اس کے اندر دب جایا کرتے تھے۔ ایک بددعا کو ہوتی تھی قوموں کو اوپر لے جا کر دوبارہ زمین پر مار کر ان کو پتھر برسائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ بددعائیں اس سے پہلی امتوں پر آئی۔ اس امت پر یہ والی بددعائیں نہیں ہوں گی کہ زمین کھلے، اللہ نہ کرے میں اور آپ اندر ہو جائیں، سمندر پورا آئے اور پوری امت محمدیہ کو بہا کر لے جائے، پوری قوم امت اوپر جائے اور اس پر پتھر برسے۔ یہ عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، یہ تباہی اس امت پر نہیں آئے گی، یہ ہلاکت اس امت پر نہیں آئے گی۔ تو پھر حضور کی بددعا جب لگے گی تو بہت چپکے چپکے سے لگے گی، بہت خاموشی سے لگے گی، اتنی آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ لگے گی کہ ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو جائے۔ ایمان سے ہم اپنا ایمان جو میرے اور آپ کے نزدیک قوی اور طاقتور ترین چیز ہے، کہیں اللہ نہ کرے اس بددعا اور ہلاکت کی وجہ سے ہمارا جسم سفر ہستی سے نہیں مٹے گا، لیکن ایمان کے رشتے سے کہیں محروم نہ ہو جائے، کیونکہ بددعا حضور کی ہے، حضور کی بددعا سفر ہستی سے نہیں مٹائے گی، حضور کی بددعا چپ کے لگے گی، حضور کی بددعا ایمان کو ختم کرنے کے لیے لگے گی، حضور کی بددعا دین سے دور ہونے کے لیے لگے گی۔ اور وہ شخص جو دین سے دور ہو جائے، اب بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہلاکت ہے؟ ایک تو وہ ہلاکت ہے خدا کا خاصہ کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کا سرمایہ ڈوب گیا، بھائی میں تو ہلاک ہو گیا۔ ایک وہ ہلاکت ہے اللہ نہ کرے کہ ایمان کا رشتہ ہی مسلمان کا حکم ہو گیا، جو نام کا مردم شماری کا مسلمان تھا وہی ختم ہو گیا۔ اب بتائیے ایمان رہا ہے، اور ایمان صرف ایمان، صرف ایمان، صرف ایمان، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔
یہ ایمان ہم بظاہر تو اپنی بات میں روزمرہ معمولات میں ہمارے منہ سے جملہ نکل جاتا ہے فلاں تو بڑے اچھے ہیں، کیوں بڑے اچھے ہیں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن یہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، گناہوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن صرف ایمان ایسی دولت ہے جو دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ڈالے گا اور گنہگار مسلمانوں کو بھی ڈالے گا۔ جب یہ کافر جہنم میں گنہگار مسلمانوں کو دیکھیں گے تو تانے دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو پھر بھی جہنم میں، تم نے تو کلمہ نہیں پڑھا بس تم سے تھوڑے گناہ ہو گئے تم پھر بھی جہنم میں۔ تو یہ جو مسلمان گنہگار ہوں گے یہ جہنم کے مالک جو داروغہ چوکیدار ہوگا جس کا نام مالک ہوگا اس کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ کافر ہمیں یہ تانے مار۔ یہ حضرت جبرائیل سے کہے گا۔ حضرت جبرائیل جب یہ بات اللہ کو بتائیں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ کی رحمت تقاضا کرے گی حضرت جبرائیل سے کہ اخرجوا من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ مثقال ذرہ، کہ ایک رائی کے ذرے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کوئی جہنم میں پڑا ہوا شخص ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے کھانچے میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کو نکال۔ اب جب وہ وہاں سے مسلمان گنہگار نکلے اس وقت کافر کہے گا، قرآن نے اس کی بڑی عجیب منظر کشی کی، ربما یود الذین کفروا، اس وقت کافر کہے گا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم دنیا کے اندر برائے نام ہی مسلمان ہیں، تو آج ہم نکل جاتے جہنم سے ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر جو مشرکین تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بنانا کوئی بہت، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی بس کی بات ہے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر وہ خود کیا کرتے تھے، تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ تم حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کی گھر کی تعمیر کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان والوں کے برابر ہو؟ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ حضور کی یہ دعا جو قبول تو ہونی ہے، اللہ نے قبول تو کرنی ہے، اگر یہ میرے خلاف قبول ہو گئی تو زندگی کے اندر آنے کا فائدہ ہی کیا؟ ماں کی کوکھ سے جنم لینے کا فائدہ ہی کیا؟ دنیا میں آنے کا وجہ کیا بنی اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی اور خدا کا خواستہ بے ایمان کی موت مارے گی؟ لہذا اپنی زندگیوں کو پرکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت سازی کا مہینہ ہے، اس میں تربیت کرتا ہے اللہ۔ کیسے تربیت؟ 12 بجے کا وقت ہے، انتہائی گرمی ہے، بلا کی گرمی ہے، 39-40 سینٹی گریڈ ہے، گھر کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ انتہائی ٹھنڈے پانی کی بوتل پڑی ہوئی، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اس کی پانی کی نمی بوتل کے باہر کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ طاقت دیکھتا ہے، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میں یوں بوتل اٹھاؤں اور یوں پیوں۔ دیکھنے والا کوئی نہیں، گھر میں سب آرام کر رہے ہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی عالم ذات نہیں، ہاتھ میں طاقت موجود ہے، سامنے پانی موجود ہے، گلے کی خشکی گلے کی نمی کے لیے تڑپ رہی ہے، انسان بھوک سے پیاس سے مر رہا ہے۔ کیا خیال ہے گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی پیتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ ہمیں، اللہ اس مہینے میں یہی تو میری اور آپ کی تربیت کر رہا ہے، یہی تو تربیت کر رہا ہے کہ جب روزے کے اندر تم حلال کھانے سے، روزے میں تم حلال پینے سے رک رہے ہو، تو روزے میں روزے کے علاوہ 11 مہینے کی زندگی میں حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ یہ تربیت اللہ اس کا کر رہا۔
یہ تربیت کا ماحول اللہ پیدا کر رہا ہے، یہ تربیت کے ماحول کو اللہ سازگار بنا رہا ہے کہ بھائی یہ مہینہ ہے اللہ کے ولی بننے کا، اللہ کے ولی کامل بننے کا، یہ مہینہ ہے اپنی دنیا کے اندر زندگی کی ترجیحات کو تبدیل کرنے کا۔ رمضان کے اندر ترجیحات دنیا اور رمضان کے بعد بھی دنیا، تو رمضان کے مہینے آنے کا فائدہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ دنیا کا غم ایسا میرے دل کو لگ جائے کہ اس غم کے علاوہ مجھے کچھ دکھے گی، ایسا دنیا کا غم لگ جائے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی غم دکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا سے پناہ مانگی ہے، اس دعا کے ذریعے سے غم دنیا میں لگ جائے اس کی پناہ مانگی ہے کہ کہیں یہ غم بہت بڑا غم بھی دنیا کا نہ لگ جائے۔ اور رمضان کے مہینے کے بعد بھی یہی دنیا کا غم لگ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اگر میری ترجیحات نہیں بدلی، میری نماز صحیح نہیں ہوئی، میں گناہوں سے ویسے نہیں رک پایا، تو رمضان کے بعد کا ماحول میرے اور آپ کے لیے کیسے سازگار ہو؟ تو یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا یوں سمجھے شامیانہ لگ گیا، اللہ کے عفو درگزر کے دروازے کھل گئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا پیش وہاں خزانوں کا دریا بہ رہا ہے۔ اور معتکف تو وہ شخص ہے کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرا رب میری نماز سے نہیں راضی، میرا رب میرے حج عمروں سے نہیں راضی، میرا رب اس کے سامنے پیسے خرچ نہ کرنے سے راضی، بھوکا پیاسا اس کے لیے رہ گیا پھر بھی ناراضی، تو اب تو میرے پاس آخری موقع ہے۔ معتکف سمجھتا ہے یہ 10 دن میرے ایسے قیمتی ہیں گویا پوری زندگی کا میرا یہی قیمتی سرمایہ ہے، کہ یہ ہے میری زندگی کا قیمتی سرمایہ کہ میں اس 10 دنوں کے اندر اب اللہ کو منع کر کر لوں گا، اب اپنی زندگی کی ترجیحات تبدیل کر کر لوں گا۔ رمضان کے اندر کی بات، رمضان کا مہینہ گزرا وہی گناہوں کی زندگی، تو رمضان کے مہینے میں تربیت نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ نے ماحول سازگار کر دیا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر رمضان کے مہینے میں ہر ایک شخص، خاص کر معتکف جہاں روزے رکھ رہا ہے، تراویح کے اندر اللہ کے سامنے اتنے سجدے کر رہا ہے، عشاء کی نماز میں 4 رکعت میں 8 سجدے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون الموضع من ربہ وهو ساجد، انسان اپنے رب کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک کے رکھے بیٹھ سجدے کے حالت میں۔ تو عشاء کی نماز میں تو میں اور آپ 4 رکعت میں 8 سجدے کرتے ہیں، اور تراویح میں اللہ کتنے سجدے ہم سے زیادہ کروا رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ ہم کو دے رہا ہے کہ ہم پیشانی اور ناک ماتھا اس کے سامنے ٹیک رہے ہیں۔ اللہ ان نعمتوں کی شکر اور قدردانی بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر استقامت بھی دے۔ تو رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح اور خاص کر یہ معتکفین کا اعتکاف، یہ اسی وقت صحیح معنوں کے اندر اللہ کی طرف سے قبولیت کا بہانہ بنے گا جب میں اور آپ اس دنوں کو مزید قیمتی بنائیں گے۔ ان دنوں کے اندر جو گناہ اللہ نہ کرے ہو رہے ان کو چھوڑیں گے، اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی گناہوں سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو